السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 22 دسمبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ درد مندانہ پیغام علماء امت اور ملت اسلامیہ کے نام از امیر ملت نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بعنوان تربیتی پروگرام رد شکیلت و تحفظ ختم نبوت بمقام جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ بہار۔ تحفظ ختم نبوت و رد شکیلیت کے اس فکر انگیز اور درد آفریں اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین و ایمان خدائے وہاب کی عطا کردہ سب سے بڑی دولت اور ہمارا سب سے عظیم سرمایہ ہے، جس پر ساری دینی و دنیاوی کامیابی اور سعادت مندیوں کا دار و مدار ہے، جس کے بغیر انسان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ لہٰذا ایسی متاع عزیز کی حفاظت، اس کی قدردانی و نگہبانی ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کائنات کی ساری دولت لٹانی پڑے اور ہر طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بہترین سودا ہوگا۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں باطل مختلف شکلوں میں ہماری اسی متاع عزیز کو لوٹنے اور ہمیں ایسی دولت عظمیٰ سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے مانوی راجوی کرناٹک کے اجلاس عام میں اپنا درمندانہ پیغام دیا تھا، جسے آپ حضرات نے اپنے دل کی آواز سمجھ کر بہت حد تک اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کیا۔ آج پھر اس پیغام کو دہراتے ہوئے مزید زور آوری اور درمندی کے ساتھ چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات پہلے سے زیادہ اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ملت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پچھلے چند سالوں سے یہ افسوسناک خبریں مل رہی ہیں کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ختم نبوت کے عظیم و بنیادی عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے مختلف فتنے اور خاص طور پر شکیلیت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑتا نظر آ رہا ہے۔ مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کی زد میں دیندار سمجھدار قسم کے دینی و علمی گھرانے کے افراد بھی آ رہے ہیں اور بعض دینی و دعوتی جماعتوں سے وابستہ افراد بھی بری طرح اس فتنے کا شکار ہو کر اس کے پرچارک و داعی بنتے نظر آ رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ بہار جیسا صوبہ جہاں بڑے بڑے اساتین علم پیدا ہوئے جن کی بڑی دینی و علمی خدمات ہیں، آج ایسا صوبہ شکیلیت کے نرغے میں ہے، بلکہ اب تک کی معلومات میں ملک و بیرون ملک میں جہاں کہیں اس فتنے کے سرغنہ قسم کے لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کا تعلق زیادہ تر بہار کے کسی نہ کسی علاقے سے پایا گیا ہے۔ لہٰذا علماء بہار کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست بہار سے اس بدنما داغ کو ختم کر دے اور اس کے تعاقب کے لیے اپنے تن من دھن کی باسی لگا دے۔ اسی طرح ملک کے دیگر صوبوں کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس ہیں جہاں شکیلیت، گوہر شاہیت و قادیانیت جیسے ایمان سوز فتنے کھلے عام اپنا جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہماری غیرت ایمانی ہمیں یہ آواز دے رہی ہے، اَیُنْقَصُ الدِّینُ وَأَنَا حَیٌّ۔ تاج ختم نبوت پر کوئی مکار حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی نبی رحمت کے ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کی کوشش کرے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، یہ علماء حق کا کبھی شعار نہیں رہا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر وراثت نبوی کا بار گرا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کہلاتے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں سب ختم ہو جانے والی ہیں، ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے۔ ہم خدائے واحد کے دین کے علمبردار اور خاتم الانبیاء کے نبوت و شریعت کے پاسدار ہیں۔ ہمارے اکابر نے نہایت کٹھن حالات میں سر سے کفن باندھ کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، بلکہ ان کے نام کی روٹیاں توڑتے ہیں، لہٰذا ہمارا جذبہ ایمانی اور غیرت دینی ہمیشہ بیدار اور زندہ رہنا چاہیے۔ بے شک ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ایمان عطا ہونے کے بعد اس کی حفاظت و تقویت کے اسباب و وسائل اپنانے اور اپنے متعلقین کے ایمان کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس سے کل روز محشر ہم سے سوال ہوگا۔ ایمان کے لٹورے کے پھیل جانے کے بعد کسی علاقے میں یہ کہہ کر کہ فتنوں کا تذکرہ کرنے سے فتنوں کا پرچار ہوگا اور فتنے بڑھیں گے، یہ بڑی ناعاقبت اندیشی اور تساہل و مداہنت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ملک کا شاید ہی کوئی حصہ ان فتنوں سے محفوظ ہو۔ اگر فتنوں کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت کا سمجھانا تو ہم سب کی منصبی ذمہ داری ہے، اور نبی اکرم کی پیشین گوئیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم انہیں پڑھ کر تماشائی بنے رہیں کہ یہ تو ہو کر رہے گا، بلکہ پیشین گوئیوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی روشنی میں ہم خود کو اور آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائے اور ان کے ایمان کی فکر کریں۔
فتنے تو یقیناً آئیں گے، مگر ہمیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا از حد ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا میں اسی کا درس دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں پوری قوت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے مکاتب و مدارس، اسکول و کالج، مرد و خواتین کے اداروں اور اپنے اپنے میدان عمل میں نیز اپنے گھروں میں بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے درمیان عقائد کی تعلیم کو خوب عام کرے۔ اہل علم کے اور دیندار گھرانوں میں بھی فضائل و آداب کے ساتھ عقائد و ایمانیات کی تعلیم ضرور کی جائے۔ حفاظ کرام، ائمہ مساجد و علماء کرام کے درمیان تربیتی پروگرام کیے جائیں تاکہ انہیں اپنے عقائد پر مکمل انشراح اور مضبوطی حاصل ہو اور ان فتنوں کا تعاقب کر سکے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب کسی گھرانے یا طبقے کا بظاہر کوئی استثناء مشکل ہو رہا ہے کہ اطمینان کر لیا جائے کہ یہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن بدن پیش آنے والے حالات نے ہر ایک کے لیے فکر مندی کا درس اور عبرت کا سامان مہیا کیا ہے، لہٰذا آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہمیں اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے اور اسی ایمان پر ہی جینا اور مرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام اہل بہار کے لیے خصوصاً اور پورے ہندوستان کے لیے عموماً، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان اور خوشہ چینہ دارالعلوم وابستگان دیوبند موجود ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خاتم الانبیاء کے اس عظیم دین کی حفاظت کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے نبی کا درد اپنے سینوں میں پیدا کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے علمبردار بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے دین کا سچا محافظ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، انڈیا۔ وہیں دوسری جانب چودھری اقرا حسن نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار میں موہن بھاگوت کی کسی بات سے متفق ہوں۔ رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے کی RSS چیف کی تعریف۔ اتر پردیش میں کئی مساجد کے سروے کا مطالبہ چل رہا ہے اور کچھ میں سروے شروع ہونے سے تنازع بھی پیدا ہو چکا ہے۔ سنبھل میں پیش آیا تشدد اس کی مثال ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی کئی مقامات پر مندر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ نے تو کچھ قدیم مندروں کی تلاش بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں 19 دسمبر کو RSS کے چیف موہن بھاگوت نے ایک بیان دیا تھا جس کی تعریف اپوزیشن لیڈران بھی کر رہے ہیں۔ ایودھیا میں رام مندر بننے کے بعد کچھ لوگ ایسے ایشوز کو اچھال کر خود کو ہندوؤں کا لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ موہن بھاگوت کے اس بیان کی تعریف سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار میں موہن بھاگوت کی کسی بات سے متفق ہوں، حالانکہ اس کی شروعات وہیں ایودھیا سے ہوئی ہے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ ان سب باتوں کے سبب ترقی سے متعلق ایشوز کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ بھاگوت جی کی بات سے میں متفق ہوں، بس ان کی پارٹی کو بھی متفق ہونا چاہیے۔ اقرا حسن کا کہنا ہے کہ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ سماج کا جو تانا بانا وہ بنا رہے اور آپسی بھائی چارے کے ساتھ ہم سب لوگ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، ایسے ایشوز پر کام کریں جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو توجہ نہ دی جائے۔ اقرا یہ بھی کہتی ہے کہ RSS چیف نے جو بات کہی ہے اس سے متعلق BJP کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے وقت میں ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب اقرا حسن کا ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے بغیر ملک کی مکمل ترقی ممکن نہیں۔ کمیونٹی کے ایک وفد نے کیرانہ کے لوک سبھا MP اقرا حسن سے ملاقات کی اور انہیں جنوری کے مہینے میں منعقد ہونے والے فیس راشٹریہ گورو ایوارڈ 2025 کے لیے مدعو کیا۔ وفد میں بنیادی طور پر فیض گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر مشتاق انصاری، آل انڈیا امام فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا عارف قاسمی، سینئر صحافی جاوید رحمانی، ڈاکٹر محمد عمران انصاری وغیرہ شامل تھے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی اقرا حسن نے ہلکی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ سماجی خدمات کی تنظیمیں ملک کی تعمیر میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے موجودہ نفرت بھرے ماحول میں محب وطن سماجی خدمات کرنے والے تنظیموں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اقرا حسن نے مزید کہا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے بغیر ملک کی مکمل ترقی ممکن نہیں۔ ہندوستان تنوع میں اتحاد کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن کچھ بنیاد پرست تنظیمیں مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔ اہل وطن کو ایسے لوگوں سے دوری رکھنی چاہیے، یہ سب کے مفاد میں ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر مشتاق انصاری نے کہا کہ فیسز گروپ گزشتہ 24 سالوں سے ملک کے ان مختلف ان منتخب لوگوں کو اعزاز سے نواز رہا ہے جنہوں نے ملک اور معاشرے کی بہتری میں بے لوث حصہ لیا، اور ہم ایک سال میں 4 بڑے ایوارڈ فنکشن کا انعقاد کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔